الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے متعلق کا اسوہ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے، کیونکہ سونا ہماری بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس ضرورت کو سنت کے مطابق کر لیں گے تو یہ ہماری ضرورت عبادت بن جائے گی، سنت کے مطابق ہوگی تو ہمارا سونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو مسواک کرتے اور کنگھی فرماتے، یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو یعنی وضو کر کے سونا۔ اس پر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹو، بخاری کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت طہارت یعنی وضو کی حالت میں سویا پھر اسی رات انتقال کر جائے تو شہید ہوگا۔ پھر مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ وضو کے ساتھ سونے والا روزے دار شب گزار کی طرح ہے، مزید فضیلت فرمائی ہے۔ اور مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ روحیں نیند کی حالت میں عالم بالا کی طرف جاتی ہے، جو باوضو ہوتی ہے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک مسواک نہ کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے، یعنی مسواک فرماتے۔ مسواک سرہانے رکھنا بھی سنت ہے۔ سونے سے پہلے انسان کے گھر کے اندر روشنی ہو، لائٹ ہو، ٹیوب لائٹ ہو، چراغ ہو، ان کو بجھا کر سونا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو، مشکیزے کا منہ بند کر دو، کھانا پینا چھوڑ دو، اگر برتن الٹے پڑے ہیں تو اگر برتن سیدھے ہیں تو ان کو الٹا کر دو، اور رات میں دروازہ بند کرنا سنت ہے۔ سونے سے پہلے کنگھی کرنا سنت ہے، پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ سونے سے قبل سرما لگانا سنت ہے۔ سونے سے قبل بستر جھاڑ لینا بھی سنت ہے۔ بستر پر آنے کے بعد لنگی کے اندرونی حصے سے یعنی اس کا جو چادر ہے اس کے پاس، اس کے اندرونی حصے سے بستر جھاڑے اور بسم اللہ کہے۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ اپنے بعد کیا چھوڑ کر کیا ہے، یعنی جب سے وہ اٹھا ہے تو پھر جب وہ اپنے بسترے کے اوپر آیا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بسترے کے اندر کون سی موذی چیز اندر گھسی ہوئی ہے یا نہیں ہے، اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو جھاڑے۔ اور خدا نخواستہ ایسا موذی جانور ہو جو اس کو ڈس لے تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر آرام فرماتے تھے، نہیں آرام کرنا سنت ہے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں رخسار پر رکھنا سنت ہے۔ تکیہ رکھنا بھی سنت ہے۔ سفر میں ہاتھ سے بھی تکیے کا کام لینا سنت ہے۔ چمڑے کا تکیہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہی خراٹے لینے لگتے، شمائل ترمذی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت سوتے ہوئے ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھے ہوئے دیکھا ہے، بخاری کی روایت، مسلم۔ پیٹ کے بل سونا خلاف سنت اور ناپسندیدہ ہے۔ لوگوں کے بیچ یا راستے میں سونا بھی خلاف سنت ہے۔ جنابت کے بعد جب سوتے تو آپ پہلے اپنے مقام کو صاف کرتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے، اور سنن اور بہقی میں ہے کہ اگر پانی نہ ہوتا تو تیمم کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں کھانا چاہتے تو پہلے وضو فرماتے پھر کھاتے تھے۔ اور بھی مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر سونا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کھانے کو ذکر اور نماز کے ذریعے ہضم کرو، کھانے کے بعد جلدی مت سو کہ دل سخت ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ عصر کے بعد سونا خلاف سنت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی مزید فرمایا ہے کہ صبح تک سونا تنگی رزق کا باعث ہے، جو عموماً ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔
صبح تک سونے سے شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔